ناظرین آداب، 13 اکتوبر 2021 مطابق 6 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کے لیے فوری طور پر انسانی امداد کا راستہ تلاش کرے اور ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ افغانستان کی سرزمین، علاقے یا دنیا کے لیے دہشت گردی یا مذہبی بنیاد پرستی کا ذریعہ نہ بنے۔ مسٹر مودی نے دنیا کے سرکردہ 20 ممالک کے G20 گروپ کی افغانستان کے مسئلے پر خصوصی سربراہی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ میٹنگ کا اہتمام G20 کی صدارت کر رہے اٹلی کے وزیر اعظم ماریو ڈراگی نے کیا۔ اس کا ایجنڈا افغانستان میں انسانی بحران، دہشت گردی سے متعلق تشویشات اور انسانی حقوق سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ جرمنی کے شہر کولون کی انتظامیہ اور مسلم برادری کے درمیان پابندیوں میں نرمی کے معاہدے کے بعد ملک کی سب سے بڑی مسجد کو نماز جمعہ کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 2 سالہ معاہدے کے تحت کولون کی تمام 35 مساجد میں دوپہر 12 سے 3 بجے کے درمیان 5 منٹ تک نماز جمعہ کی اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ ان مساجد میں کولون سینٹرل مسجد بھی شامل ہے، جو انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے مسلم مخالف جذبات کا نقطہ آغاز رہنے کے بعد 2018 میں کھول دی گئی تھی۔ جرمنی میں مسلم مخالف جذبات 2015 میں پناہ گزینوں کی بڑے پیمانے پر آمد کے بعد شدید ہو گئے تھے۔ کولون کی میئر ہنری نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مؤذن کو اذان کی اجازت دینا ان کے لیے احترام کی علامت ہے۔ میئر کا کہنا تھا کہ نماز جمعہ کی اذان دینے والی مساجد کو لاؤڈ اسپیکر کی آواز کے حوالے سے حدود کی پابندی کرنی ہوگی اور پڑوسیوں کو پیشگی بتانا ہوگا۔ لکھیم پور کھیری معاملے میں ایک دیگر ملزم کو پولیس نے منگل کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ شیکھر بھارتی کو کھیری پولیس کی کرائم برانچ نے لکھنؤ سے گرفتار کیا ہے، جس کے بعد شیکھر بھارتی کو CJM عدالت میں پیش کر کے 14 دنوں کی پولیس ریمانڈ مانگی گئی، لیکن عدالت نے ملزم کو عدالتی تحویل میں لیتے ہوئے سماعت کے لیے بدھ کا دن طے کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیکھر بھارتی لکھیم پور واقعے کے کلیدی ملزم آشیش مشر کے دوست انکت داس کے کار کے ڈرائیور ہیں۔ قومی انسانی حقوق کمیشن یعنی NHRC کے چیئرمین ریٹائرڈ جسٹس ارون کمار مشرا نے کہا ہے کہ سماجی تنظیموں اور انسانی حقوق کے محافظوں کو سیاسی تشدد اور دہشت گردی کی شدید مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں بے حسی سے بنیاد پرستی پیدا ہوتی ہے اور تاریخ ہمیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قومی انسانی حقوق کمیشن کی 28ویں سالگرہ کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس مشرا نے کہا کہ انسان ہی انسانیت کو تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ 20ویں صدی میں دنیا میں سیاسی تشدد کے نتیجے میں تقریباً 12 کروڑ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک اور بیرون ملک میں سیاسی تشدد آج بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے ونائک دامودر ساورکر کے سلسلے میں تاریخ میں نظریاتی امتیاز کیے جانے کے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس وقت ساورکر کی بات سنی ہوتی تو شاید ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوتا۔ موہن بھاگوت امبیڈکر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن میں ویر ساورکر پر لکھی گئی کتاب کے رسم اجرا کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ پروگرام کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ موہن بھاگوت نے اپنے خطاب میں کہا کہ ساورکر نے ہندوستان کی قومیت کا سب سے پہلے اعلان کیا تھا۔ ان کی قوم پرستی پوری دنیا کے اتحاد اور انسانیت پر مرکوز تھی۔ ایک اور خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے آج کانپور کے گنگا گھاٹ سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اکھلیش یادو نے اپنے لیڈران اور کارکنان کے ساتھ وجارت کے پہلے سفر کی ابتدا کی۔ اس موقع پر کانگریس کے سابق رکن پارلیمان راجا رام پال نے اکھلیش کے سامنے SP کی رکنیت حاصل کی۔ مسٹر یادو نے کہا کہ یہ یاترا گنگا جمنی تہذیب کو بچانے اور اتر پردیش کی تشکیل نو کے لیے ہے۔ دوسری طرف اکھلیش یادو کے چچا اور پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے سربراہ شیوپال یادو نے متھرا سے سماجی تبدیلی یاترا کا آغاز کیا۔ جس بس میں شیوپال یادو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار تھے، اس میں SP فاؤنڈر ملائم سنگھ یادو اور شیوپال کے ساتھ پارٹی جنرل سیکریٹری آدتیہ یادو کی فوٹو لگی ہوئی تھی۔ یاترا شروع کرنے سے پہلے میڈیا نمائندوں سے مختصر بات چیت میں انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے لڑی جانے والی اس لڑائی میں وہ سماجوادی پارٹی کی کسی بھی پہل کا استقبال کریں گے اور ان کے لیے PSP کے دروازے
ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کوئلہ بحران کے اندیشوں کا اعتراف کرنے اور اس سے پیدا ہونے والے بجلی بحران کا حل نکالنے کی جگہ مرکز ہر بار کی طرح قصور ریاستی حکومتوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرکز نے ریاستوں کو غیر الاٹ بجلی نہیں فروخت کرنے کی تنبیہ دیتے ہوئے واپس لے لینے کی دھمکی دی ہے۔ مرکز نے متنبہ کیا ہے کہ اگر بجلی کا استعمال صارفین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ فائدے کے لیے اس سے زیادہ قیمتوں پر بجلی ایکسچینج کو فروخت کیا جا رہا ہے تو ایسی ریاستوں کو الاٹ نہیں کی گئی بجلی واپس لے لی جائے گی۔ بتا دیں مرکز نے یہ ہدایت غیر الاٹ یعنی الاٹ نہیں کی گئی بجلی کو لے کر جاری کی ہے۔ اکھل بھارتی اگیت پریشد لکھنؤ، اودھ ساہتیہ اکیڈمی اور میڈیا فاؤنڈیشن کے مشترکہ زیر اہتمام 41ویں قومی یوم قلمویر تقریب کا انعقاد آج یو پی پریس کلب حضرت گنج لکھنؤ میں ہوا۔ تقریب کی صدارت ڈاکٹر رنگناتھ مشر ستیہ نے کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی نے اپنی تقریر میں اودھ نامہ کے بانی سید وقار رضوی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وقار رضوی اردو ہندی زبان کی مشترکہ تہذیب کے نمائندے تھے۔ تقریب میں قلمویر چکر ایوارڈ سے نوازے جانے والی مشہور شخصیات میں شری پنڈت ہری اوم شرما ہری کے علاوہ شری مہیش چند دیویدی، پروفیسر شارب دولوی، پروفیسر وی جی گوسوامی، پروفیسر اوشا سنہا، ڈاکٹر انیس انصاری، مسٹر مہیندر بھیشم، اتھر نبی، پروفیسر صابرہ حبیب اور شری امن ناتھ مشرا کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس موقع پر مختلف تنظیموں کو بھی قلمویر چکر ایوارڈ سے نوازا گیا جن میں اکھل بھارتی اگیت پریشد، نو سرجن، بزم شمس، شہرۂ ادب، میڈیا فوٹوگرافر کلب، پرنٹ میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اتر پردیش کے نام شامل ہیں۔ راجستھان میں ایک دلت شخص کی پیٹ کر کیے گئے قتل کے معاملے میں کانگریس کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے کہا ہے کہ لکھیم پور تشدد معاملے کی طرح سپریم کورٹ راجستھان کے واقعے کا بھی از خود نوٹس لے تو یہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے منگل کو ٹویٹ کیا کہ راجستھان کے تازہ واقعے میں ایک دلت کا پیٹ کر قتل کیے جانے کا واقعہ کا ذکر اور اس کی مذمت پورے ملک میں ہوئی، لیکن کانگریس کی قیادت نہ صرف خاموش رہی بلکہ اپنے دلت لیڈروں کو بھی بولنے پر پابندی لگا کر ان کی زبان بندی کر دی۔ یہ کافی تکلیف دہ اور شرمناک ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی منگل کو لکھیم پور پہنچی۔ وہاں پرینکا گاندھی نے شہید ہوئے کسانوں کے خاندان سے ملاقات کی اور ان سے باتوں باتوں میں انتہائی متاثر بھی ہوئی اور ایک بار پھر متاثرہ اہل خاندان کو انصاف دلانے کا یقین دلایا۔ شہر کی تاریخی یک مینارہ مسجد اکبری گیٹ میں مرکزی جمعیت الحفاظ کی جانب سے 12 روزہ جلسہ سیرت النبی کا 5واں جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے قاری محمد صدیق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مومنین کی معراج نماز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کہ انسان بغیر پانی اور ہوا کے کسی طرح زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح حقیقی اسلام اور ایمان بغیر نماز کے قائم نہیں رہ سکتے۔ قاری صدیق نے کہا کہ جب کوئی بلا آسمان سے نازل ہوتی ہے تو مسجد کو آباد رکھنے والوں سے دور رہتی ہے اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ جلسے کا اختتام قاری محمد صدیق کی دعا پر ہوا۔ مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی کے زیر اہتمام فیض نبی ہال وقف نور جہاں بیگم ہردوئی روڈ دوبگہ میں حسب دستور سابق 12 روزہ مشاعرہ نعت و منقبت کے 5ویں دور کا آج انعقاد ہوا۔ حسین الدین خان بلون کی سرپرستی میں ہونے والے آج کے پروگرام کی صدارت نصیر احمد نصیر نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر رفعت شاہدہ صدیقی نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض خلیل اختر شبو نے انجام دیے۔ اس موقع پر خصوصی مقرر مولانا کفیل احمد ندوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو عام کریں۔ نصیر احمد نصیر، رفعت شاہدہ صدیقی، معید رہبر لکھنوی، عثمان عاظم، اعظم صدیقی، ساحل عارفی اور طارق سخا لکھنوی نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں دیوبند کے ایک نزدیکی گاؤں میں واقع ایس وی ایم ماڈل پبلک اسکول کے احاطے میں اسکول انتظامیہ اور بچوں نے شجرکاری کر گرین انڈیا کلین انڈیا کا پیغام دیا۔ اس موقع پر اسکول کے مینیجر پرشانت تیاگی نے کہا کہ ہری بھری زمین اور آب و ہوا کے لیے پلاسٹک اور پولیتھین بیگ سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ انہوں نے عالم انسانیت کی بقا کی خاطر کرۂ ارض کو محفوظ رکھنے کے لیے باہمی تعاون کی اپیل کی۔ اس دوران اسکول کی پرنسپل مینو تیاگی نے کہا کہ شجرکاری کیے جانے کا مقصد طلباء و طالبات میں ماحول کے تحفظ کے لیے شعور بیدار کرنا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کو ماحولیاتی آلودگی کا سامنا ہے۔ انہوں نے آب و ہوا اور زمین کی حفاظت سے متعلق طلباء و طالبات کو طور طریقے بتائے اور پلاسٹک کے بیگ کے استعمال کی ممانعت کی۔ کانپور شہر کے فعال ادبی تنظیم اسلوب آرگنائزیشن کے زیر اہتمام مہمان شعراء کرام کے اعزاز میں ایک ادبی نشست کا انعقاد کاشانہ شارق عنایتی واقع پریڈ کانپور پر کیا گیا، جس کی صدارت معروف ادب دوست محترم شکیل مرزا نے کی۔ نشست میں شہر کے منتخب شعراء اور سامعین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس نشست میں مہمان شعراء کو جی بھر کر سنا گیا
اور مقامی شعراء نے بھی کلام سنانے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ مہمان شعراء میں فرحت احساس، شارق کیفی، منیش شکلا اور عزم شاکری کے اشعار بہت پسند کیے گئے اور بار بار انہیں پڑھوایا گیا۔ کانپور میں آل انڈیا غریب نواز کونسل کے زیر اہتمام مہاراج پور تھانے والی مسجد میں منعقدہ ربیع الاول شریف کے 5ویں اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کونسل کے قومی صدر مولانا محمد ہاشم اشرفی امام عیدگاہ کہا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا کی ولادت کے موقع پر چراغاں کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں اور خوب جشن چراغاں کریں۔ مولانا اشرفی نے مزید کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام عالم کے لیے نمونہ اور قابل تقلید ہے، جس سے دنیا کا کوئی فرد بآسانی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی مشفقانہ سلوک کا مظاہرہ کیا اور ہمیں بھی اس کا درس دیا۔ جلسے کا آغاز قاری محمد آزاد اشرفی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نظامت کے فرائض مولانا افضل حسین نے بحسن خوبی انجام دیے۔ جشن عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر مسلم کمیٹی امروہہ کے زیر اہتمام 17 روزہ تقریبات کا 5واں جلسہ بعد نماز عشاء نئی بستی میں ہوا، جس کی صدارت محبوب علی بابو منصوری نے کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ مولانا سعد امروہوی، حافظ شمیم امروہوی اور مرزا انس امروہوی نے نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ مفتی صغیر احمد قاسمی نے کہا کہ اسلام میں چھوٹی چھوٹی باتوں اور اعمال کو بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ راستے سے پتھر ہٹانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑے پہنانا وغیرہ کا بہت ثواب رکھا گیا ہے۔ اسلام میں حصول علم اور ترقی کے راستے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ آخر میں انہوں نے قوم اور ملت کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں میں ہم آہنگی سے رہنے کی دعا کرائی۔ جے ایس ہندو انٹر کالج امروہہ میں ووٹر آگاہی منظم ووٹر ایجوکیشن اور انتخابی شرکت پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ اسکول انسپکٹر رام آگیا کمار نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں ہمیں 100% اہل نوجوانوں اور لڑکیوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرانے چاہیے۔ ووٹ کا حق جمہوریت میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، لہذا وہ نوجوان مرد اور خواتین جو 1 جنوری 2022 کو اپنی 18 سال کی عمر پوری کر رہے ہیں، انہیں اپنے بوتھ پر جا کر ووٹر کارڈ بنوانا چاہیے۔ ہر خاندان کے افراد اپنا ووٹ بنوانے کے لیے آگاہ رہیں، کسی کو بھی ووٹ کے اہل ہونے پر ووٹ ڈالنے سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کے سابق چیف سافٹ ویئر افسر نکولس شیلان نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں چین کے آگے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں چین ہم سے آگے نکل چکا ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگن کے سابق چیف سافٹ ویئر افسر نکولس شیلان نے کہا کہ مصنوعی ذہانت پر مشتمل ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ چین سے ہار چکا ہے اور آنے والے 15 سے 20 برسوں تک امریکہ کی جیت کے امکانات نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں نکولس نے بتایا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں تبدیلی اور اصلاحات میں سست روی کی وجہ سے استعفا دیا تھا۔ ان کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں چین پہلے ہی امریکہ کو شکست دے چکا ہے۔ عہدے پر برقرار رہتے ہوئے میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ چین جیت رہا ہے، لہذا میں نے استعفا دے دیا۔ عراق میں حکومت قانون الائنس کے سربراہ نوری المالکی نے منگل کے روز کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریتی دھڑا تشکیل دینے کے بارے میں شیعہ و سنی اور کرد جماعتوں کے ساتھ کسی حد تک مفاہمت ہو گئی ہے۔ قومی حکمت دھڑے کے سربراہ عمار حکیم نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ عراق میں قبل از وقت ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی جماعتوں اور سیاسی گروہوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار عراقی عوام کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق قوانین پاس کر کے ان کا اعتماد حاصل کریں گے۔ عراق میں اتوار کو منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں شیعہ مذہبی پیشوا مقتدی الصدر کی جماعت ایک بڑی فاتح کے طور پر سامنے آئی ہے اور اس کے پارلیمان میں نشستوں کی تعداد میں گزشتہ انتخابات کی نسبت اضافہ بھی ہوا ہے۔ فرانس کی خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور ایران کے مابین جاری مذاکرات میں ایسے اشارے ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تہران اور ریاض کے درمیان دوریاں کم ہو رہی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق تہران اور ریاض عنقریب اپنے اپنے قونصل خانوں کی سرگرمیاں بھی دوبارہ بحال کر دیں گے۔ خیال ہے کہ 5 سال پہلے تہران اور ریاض کے مابین اس وقت سخت کشیدگی پیدا ہو گئی تھی جب آل سعود حکومت نے اپنے ملک میں شیعہ عوام کے ایک معروف مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ باقر کو بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کرنے کے بعد شہید کر دیا تھا۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت خلیجی ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ طالبان وزیر خارجہ امیر خان نے دوحہ میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ ہم یورپی یونین کے ساتھ مثبت تعلقات کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے افغانستان پر غیر ملکی ایجنڈا مسلط کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کے ساتھ متوازن تعلقات چاہتے ہیں، لیکن کسی فریق کی طرف سے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ قطر میں امریکی وفد سے حالیہ ملاقات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔
دوسری طرف امریکی فریق نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے کا انحصار صرف اس کے الفاظ پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر ہوگا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے ناقابل تسخیر فوج کی تعمیر کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے جدید ہتھیاروں کے نظام کی نمائش میں شرکت کی اور امریکی سرزمین پر ایٹمی حملے شروع کرنے کے لیے تیار کیے گئے طاقتور میزائلوں کا جائزہ لیا۔ دوران تقریر کم جونگ نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی فوج کا نشانہ جنوبی کوریا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے متعدد بار اشارہ دیا کہ وہ ہماری ریاست کا دشمن نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے ہمیں یقین ہو کہ امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کنگ جونگ نے کہا کہ ان کے ملک کا سب سے اہم مقصد ناقابل تسخیر عسکری صلاحیت پیدا کرنا ہے جسے کوئی بھی ملک چیلنج کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ کم جونگ نے کہا کہ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جنوبی کوریا وہ نہیں ہے جس کے خلاف ہماری افواج کو لڑنا پڑے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک